السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، ایک بات آپ واضح کر لیں کہ صحیح بات جو بھی کرے گا، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہو، وہ ہم صحیح تسلیم کریں گے۔ ہم نے مسلک نہیں دیکھنا کس مسلک کا مولوی بول رہا ہے، ہم نے دیکھنا ہے وہ بول کیا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں نے کچھ اہل حدیث علماء کو یہ بہت کہتے سنا کہ جی 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی اور اس دن تو صحابہ پہ غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا، وہ غم سے نڈھال تھے، اور ہم اس دن خوشیاں مناتے ہیں، تو کسی کا وفات کا دن جب آئے تو ہم کیا خوش ہوتے ہیں یا غم مناتے ہیں؟ تو یہ بات کہنا بھی غلط ہے، ہم غم نہیں مناتے۔ ہر سال ہم غم منائیں؟ غم منانا بھی جائز نہیں ہے۔ 3 دن سے زیادہ کسی بھی فوت شدگان کا سوگ جائز نہیں۔ صرف بیوی کے لیے عدت تک کا سوگ کہا گیا، اس کی بھی خاص ریزن ہے، بڑی لاجکس ہیں کہ اگر وہ پریگننٹ ہو تو پتہ چل جائے بچہ کس کا ہے۔ ہمارا دین تو لاجک کے اوپر بھی چلتا ہے، کئی اس میں مصلحتیں چھپی ہوتی ہیں۔ تو 3 دن سے زیادہ سوگ کسی کا بھی جائز نہیں۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ سال بعد ہم غم منائیں، غم بھی نہیں منا سکتے۔ اچھا، اب غم بھی نہیں منا سکتے، خوشی بھی نہیں منا سکتے، کریں کیا؟ بات یہ ہے، دیکھیے کہ جس طریقے کی خوشی لوگ مناتے ہیں، جو سیلیبریشن کا لوگوں نے انداز اپنا لیا ہے، آپ کو پتہ ہے بدعت کبھی بھی اپنے ساتھ بھلائی تو لے کے آتی نہیں، خرابی نہیں لے کے آتی۔ بدعت میں خرابی ہوگی نا، بھلائی کیا ہوگی؟ آپ سب نے دیکھا یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ بھی کہ مجروں کی بھی ہمیں جو ہے وہ ویڈیوز نظر آئیں، لوگوں نے اپنے اپنے انداز سے، پھر لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں نا، ہر ایک کا اپنا انداز ہے پھر سیلیبریٹ کرنے کا۔ لوگوں نے مجرے بھی کرائے کہ ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں ربیع الاول کی۔ لوگوں نے کیک بھی کاٹے، میں نے کچھ مولوی حضرات دیکھے، یوٹیوب پہ ویڈیو موجود ہے، وہ کیک کاٹ رہے ہیں، ساتھ میں سب تالیاں مار کے کہہ رہے ہیں ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ، ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ۔ سارا یہود و نصارہ کا کلچر کرسمس پہ سیم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم تو ہیں ہی فالوورز یہود و نصارہ کے، ہمارا اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں صحابہ کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، ان کی اتباع میں۔ ہمیں تو یہ پتہ ہے جو دوسرے کر رہے ہیں ہم بھی بس اس کو اپنے دین کا حصہ بنا لیں اور ہم بھی سیلیبریٹ کریں، بس موسمی مسلمان ہیں ہم۔ بات یہ ہے، محبت ثبوت مانگتی ہے عملی، باتوں کا نہیں۔ ایک لڑکا بھی اگر ایک لڑکی سے محبت کرتا ہے تو وہ لڑکی کہتی ہے اپنے گھر والوں کو بھیجو، رشتہ بھیجو بھائی، عملی ثبوت دو محبت کا، نکاح کرو مجھ سے۔ تو محبت ثبوت مانگتی ہے۔ اگر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو دیکھنا پڑے گا اتباع کتنی ہے۔ اتباع رسول ہی حب رسول ہے، چاہے اس کو آپ عشق کہیں، محبت کہیں، کوئی بھی ورڈ دے دیں، آپ کی اتباع بتائے گی آپ کتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے ہیں۔ یہ جتنی عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں میلاد میں، سج دھج کے آئے بروز بنوا کے اسپیشلی میلادوں پہ جاتی ہیں، کون سی محبت؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لعنت فرمائی ایسی خواتین کے اوپر جو آئے بروز بنائیں یا بنوائیں، تو آپ پر تو لعنت کر دی گئی۔ کون سی محبت کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں آپ؟ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف کو لے کے اتنی بےہودہ شاعری نعتوں میں ہوتی ہے، شرم نہیں آتی ان عورتوں کو؟ آپ کے وہ کیا لگتے تھے؟ یہ تو شاید وہ بیویاں بھی ان کو اس طرح سے پریز نہ کرتی ہوں، جو کر سکتی ہیں اس کو حق ہے بیوی کو اپنے خامد کی تعریف کرے، اس کے زلف کی کرے، اس کے چہرے کی کرے، اس کی بناوٹ کی کرے۔ یہ عورتیں بیٹھ کے اس طریقے سے جیسے کسی فلمی ہیرو کو نعوذ باللہ فلمایا جا رہا ہوتا ہے، اس طرح زلف کو لے کے شاعری ہو رہی ہوتی ہے۔ شرم نہیں آتی ان عورتوں کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے، تو یہ کس طرح کی شاعری کر رہی ہوتی ہیں؟ کون سی محبت؟ کیا صبح اٹھ کے پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ ہی ہوتے تو کیا پڑھتے؟ باتھ روم جانے سے پہلے کیا پڑھتے؟ نکل کے کیا پڑھتے؟ کس طرح نماز پڑھتے؟ کس طرح کھاتے؟ کس طرح پیتے؟ کس طرح سلام لیتے؟ صبح شام کے اذکار ہیں، نماز کا طریقہ ہے، نماز کے بعد کی دعائیں ہیں، حفاظت کی دعائیں ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ کتنا کا ثبوت دیتے ہیں آپ؟ ربیع الاول میں موسمی مسلمان بن جاتے ہیں آپ، رمضان میں موسمی مسلمان بن جاتے ہیں آپ، آگے پیچھے جتنی مرضی آپ نافرمانیاں کر لیں۔ پھر لوگ کہتے ہیں جی وہ ڈھولکیوں پہ گانے جب اونچی آواز پہ گائے جا سکتے ہیں شادیوں پہ، تو نعت کیوں نہیں؟ تو وہ بھی کون سا جائز ہے؟ گانے بھی اونچی آواز میں گانا کون سا جائز ہے؟ یہ کوئی دلیل ہو گئی اس بات کی؟ تو بات یہ ہے کہ اس بات پہ جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، مسالک کے مابین لڑائی کی کوئی وجہ بنتی ہی نہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ کتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں، یہ چیز تولی جائے گی کہ کتنی محبت ہے۔ صرف نعتوں سے محبت یا گلیوں کو لائٹنگ لگا کے اور نعرے لگا کے اور 12 ربیع والے دن سڑکوں کو بلاک کر کے آپ محبت کا ثبوت نہیں دے سکتے۔ جس طرح شیعوں کو ہم پٹتے ہیں کہ وہ سڑکوں کو بلاک کر دیتے ہیں یہ جلوس نکال کے، ہم بھی وہی کرتے ہیں۔ 12 ربیع الاول والے دن دیکھیے گا آپ سڑکیں کیسے بلاک ہوتی ہیں، چاہے درمیان میں کوئی ایمبولینس گزر رہی ہو اور وہ بندہ مر جائے، روڈ تو کراس نہیں کر سکے گا، وہ اس کو آلٹرنیٹ روٹ لینا پڑے گا۔ جس روڈ پہ دیکھے گا جلوس نکلے ہوئے کسی نے اپنی فلائٹ پکڑنی ہے وہ لیٹ ہو جائے گا، سڑکیں بلاک ہوں گی۔ یہ کون سا محبت کا طریقہ ہے لوگوں کو تنگ کر کے؟ تو یہ ہم نے بھونڈے طریقے نکال لی ہیں۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ جو اس کے خلاف بولتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نہیں محبت کرتے؟
آپ سے پتہ نہیں زیادہ کتنی محبت کرتے ہیں وہ عملی ثبوت دے کر، اور اس طرح کا دکھاوا نہیں کرتے صرف سال میں 1 مہینے کا وہ. ٹھیک ہے بھئی آپ بھی دکھاوا نہیں کرتے ہوں گے، یہ بھی کسی کی نیت پہ شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن اصل بات تو عمل ہے نا بھائی، عمل دیکھا جائے گا کتنا عمل ہے. تو برائے مہربانی بحث کوئی نہ کرے مسالک کی، اس میں ہم غم بھی نہیں منا سکتے، ٹھیک ہے، اور ہم خوشی اس طریقے سے بھی نہیں منا سکتے جو رواج چل پڑا ہے، سوری ٹو سے. ہاں ربیع الاول ٹھیک ہے، ایک مقدس مہینہ ہے، اور اس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے بھی، گئے بھی اللہ کے پاس، چلے بھی گئے، ٹھیک ہے، اور جو برتھ ڈیٹ ہے وہ کنفرم بھی نہیں، یہ بھی سب کو پتہ ہے، پھر بھی بس اندھا دھند تقلید ہو رہی ہے، بس ہمارے بچے بھی بڑے بھی سب ایک ہی طریقے پر چلتے جا رہے ہیں، جو ٹی وی میں دیکھتے ہیں، جو آس پڑوس میں دیکھتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. حالانکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اکثریت تو ہے ہی لا علموں کی، اکثریت تو ہے ہی جاہلوں کی. ہم کہتے ہیں میجورٹی از اتھارٹی. Majority is not authority in religious matters. Listen it carefully. Religion میں majority is never authority. Majority ہمیشہ wrong رہی ہے، جب سے دنیا بنی جب تک رہے گی majority غلط پر ہے. یہ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتی. اکثریت کو نہیں دیکھیں گے آپ دیکھیں گے صحیح طریقہ کیا ہے، نبوی طریقہ سیلیبریشنز کا کیا ہے، صحابہ کا طریقہ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا. لوگ جو عیسائی ہیں وہ کرسمس مناتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے مناتے ہیں، ہم بھی برتھ ڈے منانا شروع ہو گئے، بچوں کے بھی، نبی کے بھی. تو یہود و نصارہ کی جو مشابہت اختیار کرے گا وہ تو انہی میں سے اٹھایا جائے گا. لوگ پھر کہتے ہیں بچوں کی تو منا لیتے ہیں، نبی کی مناتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. کیوں بناتے ہوئے بچوں کی بھی مت بناؤ، وہ بھی یہود و نصارہ کی مشابہت میں آتا ہے. بلیو یو می، اگر میں یہ بات کہہ رہی ہوں میرے گھر میں کوئی برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں ہوتی، اور میری فیملی میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کرتے ہیں، سالگرہیں، بہن بھائی سب کرتے ہیں، میں نے کسی کو آج تک ہیپی برتھ ڈے کہا ہی نہیں. دور ہو جی اس سے. یہود و نصارہ کی مشابہت سے ویسے بڑے گناہ گار ہیں، کوشش کرتے ہیں بچنے کی کہ ان میں سے نہ کم از کم اٹھائے جائیں. اللہ سچے مومنین میں سے ہمارا جو ہے وہ حشر کرے کہ ہم ان میں سے اٹھائے جائیں. تو جو چیزیں خاص طور پہ یہود و نصارہ کی مشابہت میں آتی ہیں بچنے کی کوشش کرتے ہیں جی، یہی ہمارے نبی کی تلقین ہے، اور ان کی تلقین پر عمل کرنا ہی عشق رسول ہے، حب رسول ہے. اب اس ساری باتوں کے تنازع میں جو تھوڑی بہت میں نے کی ہیں، اس کے پس منظر میں خود کو تولیے کہاں پر ہم کھڑے ہیں. اپنے آئی بروز کی طرف دیکھیے، اپنے پردوں کی طرف دیکھیے. شادیوں پہ جن ہولیوں میں ہم سجتے سورتے ہیں، سب کے لیے ڈیکوریشن پیسز بن جاتے ہیں، کیا لگتے ہیں وہ سارے نامحرم نہیں ہوتے جو اس میں مرد ہوتے ہیں، موویاں بنا رہے ہوتے ہیں؟ کہاں گیا حب رسول؟ کہاں مر گیا اس وقت آپ کا حب رسول؟ یہ تلقین کی ہمارے نبی نے عورتوں کے لیے. اوپر سے دف بجا بجا کے پورے محلے چوکوں تک عورتوں کی آوازیں جا رہی ہوتی ہیں، گانوں کی طرزوں پہ نعتیں پڑھ پڑھ کے جو ہے انہوں نے سیپا ڈالا ہوتا ہے، لاؤڈ سپیکر لگائے ہوتے ہیں. یہ ہے دین کے نام پر تماشا بنا کے رکھ دیا آپ لوگوں نے ربیع الاول میں. طریقے سے بیٹھیں، محفل سجائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر گفتگو کریں، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں اچھی باتیں کیجئے تو وہ سمجھ میں بھی آتا ہے. قرآن و سنت پہ بات کریں، جہاں لوگ قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں لوگ بھاگ جاتے ہیں جی نعتیں پڑھیں بس. میں خود ایک دفعہ ایسی محفل میں گئی، میں نے کہا چلیں 4 کوئی واقعہ سنا دوں گی قرآن بھی اور احادیث سے لے کر سیرت پہ. لوگوں نے منہ بنا لیے کہ یہ درس کی دینا شروع ہو گئی ہے، اچھی بلی نعتوں کی وہ گانوں کی طرزوں پہ نعتیں سن رہے تھے، یہ کیا شروع ہو گئی ہے؟ لوگوں نے منہ بنا لیے. میں لٹرلی اٹھ کے آ گئی کہ لوگ نہیں سننا چاہتے قرآن سنت کی بات، وہ بس ایک لے ہے، ایک سر ہے گانوں کا جس کے اوپر زلف پہ بات ہو رہی ہے اور وہ جھومی جا رہی ہیں، مہکی جا رہی ہیں. شرکیاں نعتیں، 99% نعتیں شرکیاں ہیں، شرک سے بری جس پر ہم جھوم رہے ہوتے ہیں. کس بات کا ثواب جی؟ شرک کے اوپر ثواب بھی ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اللہ تعالیٰ کی شان سے اوپر بڑھایا جا رہا ہوتا ہے، یہ شرک نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تمام انسانوں سے افضل ہے، لیکن اللہ سے نہیں. یاد رکھیے وہ خالق نہیں تھے، مخلوق تھے، خالق اوپر ہے. بہرحال ٹھیک ہے، تو یہ جناب عقل کو کوئی ہاتھ ماریں، کوئی دین کا مطالعہ کریں، کوئی درجوں میں فرق رکھیں اللہ کی اور خالق اور مخلوق میں، اور جب بھی کسی بات پر جھومیں تو جھومنے سے پہلے دیکھ لیا کریں کہ کہا کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.